یہ جو اہل سنت کے سٹیج پر جاہل نعت خان دشمنان صحابہ کا نظریہ پھیلانے میں مصروف ہیں، شرم کرنی چاہیے انہیں۔ جاہل لوگوں اہل سنت کے سٹیج پر کھڑے ہو کر کس کے نظریے کی تبلیغ کرتے ہو؟ پوری امت کا اتفاق ہے، اور آج تمام بریلوی علماء، تمام اہل حدیث علماء، تمام دیوبندی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ہے۔ باز آ جاؤ۔ میں بریلوی مکتب فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمان ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اس طرح کے جو سنجیدہ علماء ہیں اس طبقے کے، میں انہیں کہوں گا انہیں سمجھائیں، اپنے نعت خانوں کو سمجھائیں، یہ اہل سنت عوام کے سامنے دشمنان صحابہ کا نظریہ نہ پھیلائیں، نہ پھیلائیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل، اس کی بڑی معروف آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سب کو، بنی نو انسان کو، تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جاگو ذرا یار، کس کے ساتھ؟ بے امام ہم۔ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر اللہ کہتا نا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو پھر جو قیامت کا امام ہوتا اسی کے ساتھ ہم بلائے جاتے؟ نہیں سمجھ رہے بات، توجہ رکھو گے تو پھر سمجھو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے روز امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بے امام ہم، جو ان کے امام ہے نا، اور جو دنیا میں تم نے امام بنائے ہوئے ہیں، جو دنیا میں تمہارے امام ہیں نا، ان کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ یارو، میں جو دنیا میں کسی کو امام بنا لوں تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ بلایا جائے گا، تو امام تو سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے نا۔ فرض کریں اگر کوئی امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، کوئی قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی عیاض کو، ابن حجر مکی کو، علامہ آلوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مدودی کو، ابن ابی حاتم کو، جس کو جو امام مانتا ہے اللہ قرآن میں کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ اب میں سمری دینے لگا ہوں آپ کو، ڈیٹیل میں نہیں جانے لگا۔ یہ T20 کا ورلڈ کپ جا رہا ہے، ہم تو نکل گئے، چلو میں سپر اوور دینے لگا ہوں اور ایک کوزے میں سمندر بند کرنے لگا ہوں۔ اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا، اس سے مقصد توجہ میرے طرف رکھیے گا۔ یہ جو آیت مجیدہ ہے، اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے صحابہ پہلے سے لے کے آخری تک مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے، کلہم۔ امام ابن حجر کہتے ہیں ہمارے اہل سنت کے سرقطاج کہتے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے موبائل میں روایت پڑی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے پاس آتے، حاضر ہوتے، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے روز اے بنی نو انسان، اے لوگو، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اخبرنی، مجھے خبر دیجئے وہ قیامت والا امام کون ہے؟ وہ قیامت والا امام کون ہے جس کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا؟ صحابہ پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت بلال ہیں، جابر ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ پوچھا وہ قیامت والا امام کون سا ہے جس کے ساتھ بلایا جائے گا، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ابوبکر بیٹھ جا،
روایت کہتی ہے متعدد بار حضرت ابوبکر نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جا، پھر یکا یک اچانک سڈنلی مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے علیہ السلام۔ اب حضرت ابوبکر نے نہیں پوچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا پوچھ رہا تھا؟ ہائے 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 ہائے، اب پوچھ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ پوچھنا کیا ہے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ وہ قیامت میں جو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، وہ سب سے بڑا امام کون ہے؟ وہ پوچھا ہے۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی امام المبین الذی قال فیہم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سن، اے عمر سن، اے عثمان سن، اے بلال سن، اے جابر سن، قیامت کے روز میرے بعد جو قیامت میں سب سے بڑا امام ہوگا، نبی بھی جس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کوئی اور امام نہیں ہوگا، وہ امام علی ابن ابی طالب۔ فرق پتہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے؟ جب سارا کچھ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، سارا کچھ لکھا، میں نے اپنی کتاب افضلیت علی میں 1000 آیتیں جمع کی علی کی افضلیت پہ، 1000 کتاب پڑھیں، 5000 احادیث، 250 سے زیادہ صحابہ کے اقوال، محدثین مفسرین کے افضلیت علی پہ، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ یہ رضا پروڈکشن والے ہیں، انہوں نے میرے کئی خطاب جو ہے ریکارڈ کیے ہوئے، اس کو الگ سے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھ کے ہزاروں لیکچر آ جائیں گے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائک الال میرا خطاب لے کے آئے میرے سامنے اور میں نے کوئی حوالہ زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا، اور سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیدار ہوں۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں۔ میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اس لیے یہ میرے لیے سعادت ہے، مجھے کالیں آئی، ٹیلی فون آئے، آپ آ جائیں، دبئی آ جائیں، انگلینڈ آ جائیں، کینیڈا آ جائیں، امریکہ آ جائیں، آسٹریلیا آ جائیں، جرمن آ جائیں۔ میں نے کہا لو دسو، میں نے کہا بھاگنے پہ مجھ پہ FIR ہوئی ہے اور میں ہی بھاگ جاؤں؟ میں نے کہا میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے فیس کیا ہے، 2-2.5 ماہ سے فیس کر رہا ہوں، عدالت میں جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ٹرائل چلے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ FIR کو خارج کروا دیتے، میں نے کہا خارج نہیں کرنی، اب تو مزہ آئے گا، آؤ میرے سامنے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، جس کو بڑا شوق ہے نا، اس کا کوئی نام تو ہو نا، وہ بندہ نہیں جس کو بیوی دوسری بار سالن بھی نہ دے، وہ کہہ دے یاسین قادری سے مناظرہ کرنا ہے، جس کا کوئی قد کاٹ تو ہو نا۔ وہ چیلنج ہے میرا پرماننٹ کے لیے، جب جی چاہے، شہر تیرا، گھر تیرا، کیمرے تیرے، بندے تیرے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کوئی مائی کا لال اس کو گستاخی ثابت نہیں کر سکا، اور نہ ہم نے گستاخی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کی اہل بیت کا جو مقام ہے ان کو ادھر رکھو، حضور کے صحابہ کو ان کے مقام پہ رکھو، گڈ بڈ نہ کرو، غلط مرد نہ کرو۔ جو حفظ مراتب، جو مدارج، جو درجے، جو رتبے اللہ نے بیان کی ہیں انہی پہ رکھو، تو لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں، معاملہ خلط ملط کرتے ہیں، خلط مبس کرتے ہیں، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں۔